تمہارے نفوس گروی ہیں، رہن ہیں، ان کو آزاد کرواؤ۔ یہ چند مجالس میں مومنین کے سامنے یہ کوشش کی ہے موضوع کھولنے کی، چونکہ ہم اپنے بارے میں تو اتنے نہیں ہوتے نگران و پریشان و تشویش نہیں رکھتے جتنی اپنے مرحومین کے بارے میں ہمیں ہوتا ہے، وہ بھی مرنے کے بعد۔ مثلا والدین ہیں، جب تک ہمارے زندہ ہیں ہمیں ان کی نجات، ان کی ہدایت، ان کی پرورش تربیت کے بارے میں کچھ فکر نہیں ہے چونکہ زندہ ہیں۔ مرنے کے بعد ناگہان اولاد متوجہ ہوتی ہے کہ ان کی نجات کا کیا بنے گا۔ خود والدین کو بھی احساس نہیں ہے کہ ہم مرنے سے پہلے پہلے اپنی نجات کے لیے یہ کام کریں، اقدام کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مجالس ترحیم میت کے لیے نہیں ہوتی، زندہ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، کہ زندہ لوگ اس مرحوم کی مجلس میں آئیں۔ جو ابھی مرحوم نہیں ہوئے ان کے پاس موقع ہے، جو مر گیا ہے اس کا موقع ختم ہو گیا، اس کی فرصت ختم ہو گئی۔ اگر نفس گروی تھا تو ابھی تک گروی ہی ہے، وہ آزاد نہیں کرا سکا، اور آپ نہیں کر سکتے اس کے نفس کو آزاد، اس کو خود کرانا ہے اپنا نفس آزاد۔ ہمارے پاس موقع ہے چونکہ ابھی موت نہیں آئی۔ اگر موت میں اور ہمارے درمیان ایک لحظے کا بھی وقفہ ہے، اس کو غنیمت سمجھے، اسی لحظے وہ کام جو نہیں ہوا تھا وہ کر لیں، فوراً کر لیں۔ اور پہلا کام یہی ہے کہ اپنے نفس کو آزاد کروائیں۔ نفس آپ کا گروی ہے اعمال کے ذریعے، مرہونۃ بِاعمالکم ففکوھا باستغفارکم، یعنی اس طرح سے نفس تمہارا گروی رکھا گیا ہے عمل کے بدلے، کارکردگی کے بدلے۔ استغفار کے ذریعے آزاد کرو اپنے نفوس کو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وَظُہُورُکُمْ ثَقِیلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِکُمْ، تمہاری کمریں، تمہارے وزر، اوزار وزر کی جمع ہے، وزر بوجھ کو کہتے ہیں۔ اور بوجھ کے بارے میں کہ ہر ایک نے اپنا خود اٹھانا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، آپ کسی وازرہ کا وزر آپ نہیں اٹھا سکتے۔ ہر وازرہ نے، ہر بوجھ اٹھانے والے نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ جو مر گیا ہے اس نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے، جو جی رہا ہے اس نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ یہ جو بچ گئے ہیں یہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ماں باپ کا بوجھ ہم اٹھا لیں، نہیں اٹھا سکتے آپ۔ ان کا بوجھ ان کے لیے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ آپ کے والدین کے لیے اللہ نے قانون تو نہیں توڑنا، چونکہ آپ کو والدین کے مرنے کے بعد بہت خیال آیا، بڑی ہمدردی پیدا ہو گئی مرنے کے بعد۔ اگر زندگی میں ان کے لیے کچھ کرتے، آپ ان کو بتاتے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو کچھ اللہ کی طرف توجہ کرو، آپ خدا کے بندے بھی ہو، آپ کا بوجھ بھی ہے، آپ کے فرائض بھی ہیں، اس وقت کوئی مدد نہیں کی ہم نے ان کی۔ مرنے کے بعد اب فکر پیدا ہو گئی ہے کہ اب ان کے لیے کیا کریں ہم۔ پھر جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کوئی جیسے مریض کے لیے جو کوئی کچھ کہتا ہے کرتے جاتے ہیں، اسی طرح مرنے والوں کے لیے جو کچھ ہمیں کو کہتا ہے کرتے جاتے ہیں۔ مریض جب کوئی ہو جاتا ہے، مریض ہونے کے بعد کوئی آ کر کہتے ہیں کہ ستو پیو، کوئی کہتا ہے وہ چھلکا پیو، کوئی کہتا ہے یہ کھاؤ، کوئی کہتا ہے وہ مسالہ لو، کوئی کہتا ہے یہ نہ لو، کوئی فلاں کھاؤ۔ اگر یہ ساری چیزیں وہ کھانا شروع کرے تو مریض میرے خیال میں مقررہ وقت سے پہلے ہی آخرت میں پہنچ جائے گا، اگر یہ ہمدردوں کی باتوں پہ اس نے عمل کیا۔ میت کا بھی یہی حال ہوگا۔ یہ میت کے لیے جو کچھ انتظام کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے میت بخشوانے کے لیے، یہ تو اچھا ہے کہ اللہ اس کو میت کی طرف بھیجتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر یہ سارے کام میت کی طرف جانا شروع ہو جائیں، یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سارا میت کو پہنچنا شروع ہو جائے، میت کا کیا حال ہوگا قبر میں؟ وہ تو اپنے اعمال کے نیچے دبا ہوا ہے، اوپر ہم نے بھی بوجھ ڈال دیا اس کے اوپر۔ جو آپ کو ڈاکٹروں کے علاوہ کوئی دیتا ہے مریض ہونے کی صورت میں، وہ نہ لیا کرو آپ۔ ایک سفر حج میں وہاں میں مریض ہو گیا اور وہ پھر مرض شدید ہو گئی، تو جس کو پتہ چلتا وہ دیکھنے کے لیے آتا تھا۔ کچھ دن کے بعد ڈاکٹر صاحب آئے تو انہوں نے میری میز بھری ہوئی دیکھی، دواؤں سے، گولیوں سے اور سیرپ سے بھری ہوئی تھی، تو مجھے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟
انہوں نے سمجھا کوئی ڈاکٹر آ کے مجھے چیک کر کے گئے ہیں. تو میں نے کہا یہ زائرین مومنین ہمدرد خیرخواہ لوگ آئے عیادت کے لیے، تو ان کی جیب میں جو کچھ ہوتا تھا وہ ہمدردی کے تحت. تو مجھے کہتے ہیں کوئی کھایا تو نہیں ان میں سے کچھ؟ میں نے کہا کچھ کھایا ہے جو وہ کھلا کے جاتے ہیں، وہ ویسے ٹلتے نہیں ہیں. اسی وقت پانی منگواتے ہیں، پانی منگواؤ مولانا صاحب کو ابھی ٹھیک کر کے جاتے ہیں. تو وہ جبرن کھلا کے طاقت کے ذریعے وہ میں نے کھا لیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بڑے ناراض بھی ہوئے، انہوں نے وہ سارا سمیٹا اٹھا کے وہ اپنے ساتھ لے گئے، کہا کہ خبردار ان میں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگانا آپ نے. خوب یہی ٹھیک کام تھا جو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہ یہ ہمدرد جو ہمیں بیماری کی حالت میں ہمارے ساتھ جو ہمدردی کرتے ہیں ان کی الفاظ تعزیت تسلی وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو نسخے دیتے ہیں وہ نہ لیں آپ. میت بھی پرہیز کرے. اب میت نے کیا کرنی، بیچارے کو کوئی خبر نہیں ہے، ورنہ جو کچھ اس کے لیے کرتے ہیں اس کے حامی، وہ میت بھی پرہیز کر کے خدا را یہ کام نہ کرو میرے لیے. چونکہ روایات میں ہے، کسی وقت میں بیان کروں گا کہ کتنے کام ایسے ہیں جن سے میت کے عذاب میں اضافہ ہو جاتا ہے، میت کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے. بہت سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل البیت علیہ السلام کی مستند روایات ہیں کہ یہ کام کرنے سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی سہولت نہیں ہوتی اس کے لیے، اضافہ ہو جاتا ہے اس کے لیے. خوب آپ اپنے لیے تو کر ہو کیا کہ آپ کی پیٹھ ٹوٹ رہی ہے، کمر شکن بوجھ آپ کے دوش پر ہے، اور یہ بوجھ اتارو اپنا. کہاں اتاریں، کب اتاریں؟ رمضان میں اتارو. رمضان کیا کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے کیا؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جو تیرے کمر توڑ رہا تھا وہ ہم نے تجھ سے اٹھا لیا. وضع وزرک، وہ بوجھ تو آپ کے اوپر تھا جو کمر شکن تھا وہ ہم نے اٹھا لیا. تو جو عنایت، جو لطف اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر کیا اور اسے جتلایا، رمضان میں ہر مومن کے لیے وہ لطف اللہ کا فراہم ہے. اپنا کمر شکن بوجھ اتارو. رمضان اس فرصت کا نام ہے. کس کے ذریعے؟ بے طول سجودکم، طولانی سجدوں کے ذریعے، طولانی سجدوں کے لیے.